پہلے تو ہمارے ناظرین کو بتائیے گا اس کیس کی تفصیلات کے بارے میں، یہ کیس ہے کیا اور کہاں پہ اس میں مشکلات پیش آئی ہیں اور کہاں پہ آپ کا ڈاکٹر شفیق امینی صاحب کے ساتھ ایک تنازع کھڑا ہوا؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سب سے پہلے تو میں آپ کا شکریہ ادا کرتا ہوں، آپ اتنی دور دراز سے آئے اور اتنی تکلیف مشقت اٹھائی اور ایک ظلم کے خلاف آواز اٹھانے کے لیے ہمارا موقف جاننے کے لیے آپ تشریف لائیں۔ آپ کا بہت بہت شکریہ، آپ نے اپنے قیمتی وقت میں سے ہمیں وقت دے دیا، شکریہ، بہت شکریہ۔ سب سے پہلے بات یہ کہ 2014 میں DHA لانچ ہوئی تھی تو گاؤں والے اور ہم سب زمین نہیں دے رہے تھے۔ آخر کار 2020 میں مجھے بھائیوں نے مختار نامہ دے دیا کہ آپ DHA کے ساتھ معاملات طے کر لیں اور حل کر دیں۔ تو 30 کنال زمین تھی، معاہدے میں 30 کنال زمین کے عوض 30 فائل DHA نے ہمیں دے دی۔ تو چونکہ اس وقت قیمت فائل کی بہت کم تھی اور زمین ہماری قیمتی تھی اور مہنگی تھی، کمرشل جگہ تھی، بالکل برلب سڑک، جو آج کل پرائم علاقہ ہے۔ ناصر باغ روڈ بہت پرائم علاقہ بن چکا ہے DHA کے ساتھ، اور ریگی ماڈل ٹاؤن، عسکری 6 وغیرہ جتنی بھی ہیں یہاں پہ، اس کی وجہ سے یہاں پہ یہ ایک زبردست قسم کا وہ مہنگا ترین اور پرائم لوکیشن بن گیا ہے۔ تو ہم نے اپنی جو فائلیں تھی وہ اماتن DHA کے پاس رکھوا دی کہ آپ کے پاس اماتن ہوگی۔ DHA نے ہمیں یہ ایک فیور دیا ہے کہ اس کو ہم بلٹ میں شامل کریں گے، جب آئندہ بلٹ ہوگا تو اس میں آپ کی ہم فائلیں شامل کر دیں گے، تو وہ فائلیں پھر ہو جائیں گی، کنورٹ ہو جائے گی پلاٹ کی صورت میں۔ تو پھر جو پلاٹس ہوں گی ان کی قیمت زیادہ ہوگی، تو آپ کو یہ ایک ہم فیسلٹیز دے رہے ہیں کہ آپ کی زمین چونکہ مہنگی اور ہمارا جو یہاں پہ رولز ریگولیشن ہے اس سے ہم آگے نہیں جا سکتے۔ ہم نے ان کے ساتھ یہ معاملہ طے کر دیا بخوشی اور احسن طریقے سے۔ DHA والوں نے کہا کہ ہمیں ایک ہفتے میں جو ہے نا یہ قبضہ دے دیں۔ ایک ہفتے میں اتنی بڑی زمین کا 30 کنال رقبے کا قبضہ دینا آسان کام نہیں تھا، لیکن میں اور بھائیوں کی انتھک کاوشوں سے ہم نے وہ قبضہ دے دیا، اور DHA والوں نے کہا کہ آپ دوسری جگہ جب شفٹ ہو جائیں گے تو ہم اس جگہ کی کرایہ ہم دیں گے، کیونکہ یہاں پہ یہ ہوتا ہے کہ کسی مکان بھی آدمی لیتے تو 3-4 ماہ ان کو ٹائم دیتے ہیں۔ بہرحال قبضہ سارا دے دیا گیا۔ بات اس پہ آ گئی کہ بیلٹ ان کا بہت لیٹ ہو گیا۔ بھائی بھی جو ہے نا چون چران کرنے لگے، سارے بات کرنے کے ابھی ان کا بیلٹ نہیں ہوگا تو ہم کب تک بیٹھے رہیں گے۔ تو جو ہمارے MU ہولڈر صاحب تھے، پیر سید شفقت علی شاہ صاحب، ان کی وجہ سے یہ ہمارا معاہدہ DHA کے ساتھ ہوا تھا، اور MU میں نے سائن کیا تھا اور پیر شفقت صاحب نے۔ تو جب بلٹ لیٹ ہو گیا تو ہمیں جو ہے نا اس میں شفقت صاحب نے انویسٹمنٹ کر دی، اس نے ہمارے ساتھ تعاون کیا، اور کچھ ان کو ہم نے کہا کہ ہم آپ کو اپنی زمین میں جب ہمیں پیسے ملیں گے تو آپ کو بھی فی مرلہ کے حساب سے آپ کو ہم منافع دے دیں گے۔ تو وہ تقریباً 8 کروڑ کے لگ بھگ رقم تھی، وہ ہمیں انہوں نے دے دی۔ انہی پیسوں سے ہم نے کرائے بھی خرچ کیے، جتنے بھی ہمارے ایکسپینس تھے وہ خرچ ہو گئے۔ بھائیوں کو بھی میں نے دے دیا، انہیں ثبوت بھی موجود ہے، انہیں سائن بھی کیا کہ ہم نے ان پیسوں میں اتنے پیسے لیے ہیں۔ اس کے بعد پھر وہ ہم نے کہا کہ ہمارے ساتھ جو معاملہ ہے وہ حل کر دو، آپ کا بلٹ نہیں ہوگا، ہم کب تک بیٹھے رہیں گے، آپ ہمیں جو ہے نا اس وقت جو فائل کی قیمت ہے، پلاٹ کی قیمت ہے، اس حساب سے ہمیں پیسے دے دیں، یا ہمیں اپنے فائل ریلیز کر دے، جو ہمارے آپ کے ساتھ 30 فائل امانتاً پڑی ہیں یہ ہمیں ریلیز کر دیں۔ وہ نہیں ریلیز کر رہے تھے، تو ہمارے پاس اس وقت تقریباً 10 مرلے زمین باقی بچی تھی قبضے کے طور پر، جس میں میرے والد محترم کا مزار شریف تھا، اور ایک بڑی ٹینکی تھی، اس کے نیچے ایک کمرہ تھا۔ مسجد اور بقایا جتنے بھی استانے کا تھا اور گھر کا تھا وہ سارا انہوں نے مسمار کر دیا تھا قبضہ۔ تو اس کے بعد پھر جب وہ نہیں رہے تو میرے چھوٹے بھائی ضیاء محمد، وہ بار بار شفیق امینی کے پاس جاتے رہے کہ آپ خدا را ہمارا یہ مسئلہ حل کر دیں، چونکہ ان کے تعلقات بڑے اچھے تھے، اپروچ تھی ان کی۔ تو انہوں نے پھر اس میں ایک قدم اٹھایا کہ چلو ٹھیک ہے، میں یہ مسئلہ حل کرتا ہوں۔ میرے علم میں یہ بات نہیں تھی
کیونکہ بھائیوں نے مجھے جو ہے نا یہ مختار نامہ دیا تھا، جو یہ میرے پاس پڑا ہے، یہ آپ دیکھ سکتے ہیں، یہ مختار نامہ ہے، اوریجنل اسٹامپ پیپر پہ پڑا ہے، سب بھائیوں کے اس میں سائن ہے. ٹھیک ہے. تو میں نے بھائیوں کی خاطر میں نے کہا چلو ٹھیک ہے، اگر یہ مسئلہ حل کر سکتے ہیں تو ہم انہی کے ذریعے حل کر دیں گے. تو ہم نے ایک مختار نامہ جو ہے خاص وہ دے دیا ان کو کہ آپ جو 10 مرلے زمین ہمارے پاس بقایا ہے، آپ مزار کی جو شفٹنگ ہے یہ بھی کر لیں گے، اور ان سے جو ہمارے پیسے ہیں یا جو بھی معاملات ہیں آپ ان کو اچھی طریقے سے حل کر دیں. ہم آپ کے اوپر کوئی اعتراض نہیں کریں گے اس معاملے میں کہ آپ ڈی جے کے ساتھ ہمارا جس طریقے سے بھی آپ سودا طے کرتے ہیں وہ کر لیں. تو انہوں نے پھر اپنی محنت کی اس میں، اور پیسوں پر ان کی بات ہو گئی. میں عمرے پہ جا رہا تھا تو ہم نے بھی سائن کر دی. اس وقت سب بھائی ہم جو ہے نا اتفاق سے تھے، ہم 5 بھائیوں نے سائن کر دیے، حتیٰ کہ جو میں مختار نامہ تھا اس کو بھی میں نے پس پش ڈال دیا اور ان کو میں نے سائن کر دیے. حالانکہ گھر والوں کے اس پہ کچھ تحفظات تھے، کیونکہ شفیق امین صاحب میرے سالے ہیں، میں ان کا بہنوئی ہوں. تو جو ان کی ہمشیرہ ہے انہوں نے مجھے کہا کہ آپ اس پہ جو ہے نا ان کے ساتھ یہ معاملات نہ کریں تو بہتر ہے. بس بھائیوں کی وجہ سے میں نے وہ سائن کر دیے. میں چلا گیا عمرے پہ. اب مزار شریف کا ٹائم جو تھا وہ 1 تاریخ کو تھا، 1 جون کو، اور 25 تاریخ کو میں نے عمرے سے واپس آنا تھا. اپنے فیملی کے ساتھ گیا تھا. میرے ساتھ میرے فادر اینڈ لا، میرے سسر صاحب حاجی حمداللہ صاحب وہ بھی ساتھ تھے، ان کو بھی میں لے گیا تھا عمرے پہ. تو پیسوں کی غرض سے، لالچ کے جو بھی ہیں آپ کہہ سکتے ہیں، میں تو کچھ نہیں کہہ سکتا. بہرحال وہ انہوں نے 23 تاریخ کو جو ہے نا وہ مزار اماتن یہاں پہ شفٹ کرایا. آپ کے پاکستان آنے سے پہلے مزار سے؟ جی. میں نے حالانکہ کئی بار ان کو یہ کہہ دیا سر کہ آپ ایسے کریں، ان کو ڈیشے والوں کو کہہ دیں کہ ان کا ایک بیٹا ہے وہ آ رہا ہے، تو وارث ہے ان کا، جب قبر کشائی ہوگی تو چلو ہم بھی اپنے والد صاحب کا 20 سال کے بعد یہ قبر کشائی ہو رہی تھی تو ہم بھی اپنے والد صاحب کو دیکھ لیں گے. لیکن وہ انہوں نے بات نہیں مانی، اور مزار شریف کو بڑے عجیب قسم کے، مطلب یہ کہ آپ اس کو بیت بھی کہہ لیں. ویڈیو میرے پاس پڑی ہے، شفیق صاحب نے وہ کدال کے ساتھ اور کچھ یہ چیزیں تھیں وہ اسکلیٹر وغیرہ، اس سے وہ قبر کشائی کر کے جو ہے نا ایک عام سی شاہزور گاڑی، ایک پرانی گھسی پیٹی سے، اس میں بے یار و مددگار جو ہے نا ان کو یہاں پہ شفٹ کیا، جو کہ ہمارے ساتھ سراسر ظلم تھا، اور ایک ولی کامل کے ساتھ جو ہے نا اس طرح نازیبا سلوک نہیں کرنا چاہیے تھا. کیونکہ ڈیچے والوں نے میرے ساتھ یہ معاہدہ کیا تھا کہ ہم اس کو بڑے اعزاز اور اچھے طریقے سے فوجی اعزاز کے ساتھ ان کو یہاں سے شفٹ کریں گے وہاں پہ. اور ڈیچے والوں نے، سید مظہر حسین صاحب اس وقت موجود تھے یہاں پہ، چیئرمین تھے ان کے ڈیچے کے، تو انہوں نے کہا کہ میں گاؤں والوں کو اپنی طرف سے جو ہے صدقہ خیرات کے طور پر یہاں پہ میں صدقہ کروں گا، کیونکہ ایک بڑی ہستی ہے تو ان کا مزار جو ہے نا یہ ہمارے لیے قابل احترام ہے، ان کو شفٹ کریں گے. بہرحال جب میں واپس آیا ہوں تو میں نے شفیق صاحب کے ساتھ بات کی کہ ہمیں اپنے حقوق دے دیں، جس بھائی کا جتنا بھی حصہ بنتے ان کو اپنا حصہ دے دیں. تو شفیق صاحب نے بڑے عجیب انداز میں مجھے کہا کہ نہیں، تم لوگ آپس میں فیصلہ کر دو، پھر وہ فیصلہ مجھے دے دو تو میں اس کے اوپر تقسیم کروں گا. ٹھیک ہے، یعنی کہ ٹوٹل رقم شفیق امینی صاحب کے پاس موجود؟ جی بالکل، شفیق امینی صاحب نے وہ وصول کر لی. تو ہمارا چونکہ بھائیوں کا ایک مشترکہ زمین تھی، بہنوں کا، تو ہم نے اپنا تقسیم جو ہے نا وہ اس سے پہلے کیا تھا. ان کو ہم نے ایک ثالث مقرر کیا تھا، حضرت شیر نامی آدمی یہاں پہ، بوڑھا سفید ریش آدمی ہے. ٹھیک ہے. سب بھائیوں نے اس کے اوپر جو ہے اعتماد ظاہر کر کے ان کو سائن کر دیا. میں نے بھی سائن. یہ آپ دیکھ رہے ہیں یہ، اور یہ اس کا پچھلا حصہ بھی دیکھ لیں. یہ 2021 میں میرے خیال میں اینڈ میں یہ ہوا ہے، یہ 13/11/2021 کو، اور مزار شریف جو ہے نا 2022 میں شفٹ ہوا تھا. ٹھیک ہے. تو شفیق صاحب کو میں نے یہ معاہدہ دکھا دیا کہ ہماری تقسیم تو ہو چکی ہے، سب بھائی اپنا پروف لائیں اور اپنے حصے کے پیسے لے جائیں. شفیق صاحب نے کہا اس کام کو میں بالکل نہیں مانتا، اس سے انکار کیا. اور اس وقت ان کا ایک چھوٹا بھائی تھا لطیف صاحب، وہ بھی ساتھ تھے. میں نے کہا شفیق صاحب دیکھو یہ کام کو نہیں مان رہے. وہ بھی ہنس پڑے. تو کہیں گے آپ دوبارہ جرگہ کر لو. میں نے کہا ہمارے پشتوں کی روایات میں یہ ہے کہ ہم جرگے کے اوپر جرگہ نہیں کر سکتے.
شفیق نے برملا کے کیوں نہیں ہو سکتا، اگر کسی کو نقصان ہو تو وہ تو جرگہ ہو سکتا ہے. میں بھی بڑا پریشان ہوا، میں نے کہا یہ کیسی بات ہو گئی. بہرحال انہی کی وجہ سے، انہی کی کہنے پر ہم نے دوبارہ جرگہ جو ہے نا مرتب کیا، اور سب بھائی آ گئے تھے اس میں شفیق صاحب، ان کے والد صاحب اور لطیف صاحب ان کا کردار تھا. ان کی جگہ پر ہم چلے گئے اور وہاں پہ ہمارا جرگہ ہوا. تو میرے جو چھوٹے بھائی ہیں اور گد نشین ہیں، آج کل سجادہ نشین ہیں، شام محمد صاحب، تو انہوں نے ڈاکٹر صاحب سربلند خان جو کہ ایک معزز اور سماجی کارکن ہے اور رہنما بھی ہے اپنے علاقے کا، ضلع مردان سے ان کا تعلق ہے، وہ بھی ساتھ تھے. اور ایک میرے دوست ASI صاحب تھے، پولیس میں ہیں، نورالحق صاحب ان کا نام ہے. ان دونوں کو اختیار دے دیا کہ آپ، ہماری طرف سے آپ کو اختیار ہے، جیسے بھی آپ فیصلہ کریں ہمیں منظور ہے، لیکن آپ نے شریعت کی روح سے جو ہے نا فیصلہ کرنا ہے. اگر آپ نے اس میں کمی بیشی کی تو روز قیامت آپ ہمارے ذمہ دار ہوں گے. ٹھیک ہے. یہی بات میں نے بھی ان کو کہہ دی کہ بھائی میرے بھی یہی مسئلہ ہے کہ آپ جو ہے نا جو ہے وہ شریعت کی روح سے یہ فیصلہ کر دیں. صحیح ہے. تقریباً 8 9 10 گواہان تھے اس وقت موجود تھے. تو ڈاکٹر صاحب نے کہا کہ ہمارے تو یہ ہوتا ہے کہ جماعت کے طور پر ہم کچھ رکھتے ہیں تاکہ مطلب کوئی ایک فریق پھر اپنے فیصلے سے مکر نہ جائے، منکر نہ ہو جائے. تو ڈاکٹر صاحب اور دوسرے جو بڑے انہوں نے کہا کہ ایسا ہے کہ آپ 4 بھائی ایک طرف ہے اور ایک بھائی ایک طرف ہے، تو آپ 4 بھائی اپنا ایک بھائی کو مقرر کریں تاکہ وہ ہمارے ساتھ بات کر لے. تو انہوں نے متفقہ طور پر ضیاء محمد صاحب کو اپنا وہ مشرف تسلیم کیا، رہنما تسلیم کیا کہ یہ ہمارا ذمہ دار بھی اور یہ بات کرے گا. ضیاء صاحب نے تقریباً گھنٹہ اپنا بحث جاری رکھا، اور میرے جو جرگے والے تھے اس کو، ان کے جرگے والے بھی یہی تھے، آپ دونوں فریقین سے یہی منتخب ہو گئے تھے. تو انہوں نے بڑے غور و خوض سے وہ ان کی باتیں سن لی. جب میری باری آ گئی میں نے کہا میں بات کرتا ہوں. میں نے کچھ باتیں کی اور میرے پاس جو یہی ایویڈنس تھے. جب میں نے ان کے لیے کہا کہ میرے ایویڈنس لے آؤ تاکہ میں اس کو دکھاؤں جرگے والوں کو، تو اسی دوران میسج آیا جو بھی ہے باہر سے، میرا بھتیجا شاہ معصوم آیا کہ انکل آپ باہر نکلیں، ہم نے سے بات کرنی ہے. واپس اندر آیا ہے تو کہہ رہے ہیں کہ ہمارے کچھ ڈاکومنٹس ہیں وہ رفیق صاحب کے پاس پڑے ہیں، اور اس وقت وہ آذربائیجان میں سیر تفریح کے لیے گیا ہے. صحیح ہے. حالانکہ اس سے پہلے میرے خیال نہیں کہ وہ کہیں پاکستان اس نے کہیں باہر قدم رکھا ہوگا. بہرحال آذربائیجان چلے گئے تھے. تو میں نے یہ کہا کہ عجیب بات ہے، 1 گھنٹہ آپ نے تقریر کر لی یہاں پہ، اور جب میری باری آ گئی آپ نے اپنا موقف سنا دیا، اور جب میری موقف کی باری آئی تو آپ جا رہے ہیں، بھاگ رہے ہیں. شفیق صاحب نے کوئی اعتراض نہیں کیا، اور وہ ساڑھے چلے گئے، یہاں سے اٹھ کر چلے گئے کہ ہم اس وقت تیار نہیں ہے. ٹھیک ہے. شفیق صاحب نے اس سے پہلے اس نے کچھ نازیبہ سے الفاظ کہے تھے میرے بھائی نے، تو میں احتجاجاً جرگے سے اٹھ رہا تھا. دیکھو میں نے کہا یہ جرگے اس طرح نہیں ہوتے، اس میں مہذب اور شائستہ لہجہ لوگوں کو اختیار کرنا پڑتا ہے، اخلاق سے بات کرنی ہوتی ہے. تو جب میں اٹھ رہا تھا تو شفیق نے بڑے غصے میں مجھے کہا کہ اگر لالا آپ آج اٹھ گئے تو میں آپ کا حق، ان کے ہاتھ میں موبائل تھا، اس لیے انہوں نے کہا کہ میں آپ کا حق ان کو دے دوں گا اگر آپ اٹھ گئے. تو میں نے شفیق صاحب کہا کہ اب وہ کیوں اٹھ رہے ہیں؟ اس نے کچھ نہیں کہا کہ نہیں یہ تو آپ کہہ رہے ہیں. میں نے کہا میں نے کب کہا ہے. بہرحال تو گواہان جو تھے ان کے سامنے اس نے اپنی جو موقف تھا اس میں کہا کہ ہم اس کے 10 فائل مانتے ہیں، کیونکہ فائلیں تھیں وہاں پہ، 10 فائلیں ہم مانتے ہیں اس کو کہ یہ ہمارے بھائی کے ہیں. تو میں ہنس کے کہنے لگا چلو اب یہ تو اٹھ گئے ہیں. تو شفیق صاحب چلو 10 فائل تو انہوں نے مان لیے. تو کہنے کہ کس نے کہا کہ 10 فائل اس نے جو ہے نا مانے ہیں؟ تو جرگے والوں اور میں نے بھی کہا کہ ابھی آپ کے سامنے انہوں نے کہا کہ ہم 10 فائل مانتے ہیں. وہ بالکل منکر ہو گئے اس سے. میں نے کہا ان کا یہ ذمہ دار ہے کہ ذمہ دار بھی نہیں ہے، کہاں ذمہ دار ہے وہ؟ میں نے کہا 4 بھائیوں نے اتفاق کیا، ان کو ایک اکیلے کو بٹھا دیا. بہرحال وہ جرگہ نہیں ہوا. اس کے بعد پیر عظمت صاحب کے ہاں جرگہ ہوا ہے، تو وہ بھی وہاں بھی جرگہ جب منتخب ہوا ہے تو وہاں پہ ہم نے پھر ان سے اختیار لکھ کر لیا ہے، ضمانت کہتے ہیں. وہ اختیار جو تھا یہ اختیار ہے، وہ جرگے کا فیصلہ ہے؟ نہیں فیصلہ نہیں ہے، جرگہ کو اختیار دیا ہے بھائیوں نے اور میں نے بھی، دونوں فریق ہیں. اور بدقسمتی سے آپ اگر اس کو زوم کر لیں اور دیکھیں تو اس میں فریق اول جو ہے وہ 4 بھائی ہیں، ٹھیک ہے، اور فریق 2 میں ہوں اور میری والدہ ہے اور میری بہنیں ہیں. تو میں نے آج تک نہیں دیکھا، کسی مسلمان نے نہیں دیکھا ہوگا کہ کسی نے اپنے ماں کو فریق بنایا ہے. یہ میرے بھائیوں کے دستخط اس پہ ثبت ہے. ٹھیک ہے جی، ٹھیک ہے. یہ اختیار جرگے والے کو دے دیا. اسی میں انہوں نے کچھ اعتراضات کیے، تو وہ میرے ہم زلف بھی ہیں اور شفیق صاحب کے بہنوئی بھی ہیں، سید ذوالفت شاہ صاحب.
تو انہوں نے کہا کہ آپ کے اعتراضات جو ہیں وہ آپ ہمیں لکھ کر دے دیں. بھائیوں کو کہا کہ آپ کیا اعتراضات ہیں بھائی کے اوپر, تو انہوں نے لکھ کر یہ اعتراضات کیے. ٹھیک ہے. یہ اعتراضات کیے, 7 اعتراض تھے یہ. تو اگر آپ اس میں پہلے اعتراض دیکھیں تو بڑی عجیب قسم کا اعتراض کیا ہے کہ یہ 30 کنال کی زمین تھی اور انتقال 5 کنال کا ہے, تو بہن کو 32 مرلے بھائی نے کیسے ان کو دے دیا؟ ان کا حق 32 مرلے تو نہیں بنتا, 5 مرلے بنتے ہیں. حالانکہ یہ 30 کنال ہم نے اس کا ایگریمنٹ کیا تھا, 30 کنال میں 600 مرلہ بنتے ہیں, تو ہر بہن کا حصہ 32.812 شریعت کی روح سے ہے, اور 75 مرلہ جو ہے نا وہ والدہ کا ہے, اور 65.662 یا 625 حصہ جو ہے نا بھائی کا ہوتا ہے. ٹھیک ہے. تو وہ انہوں نے یہ میں سب کے جواب فرداً مجھ سے جرگوال نے پوچھا ہے, اور میں نے ہر سوال کے جواب میں ان کو ایویڈنس دکھائے ہیں. تو جب فیصلہ کا وقت آ گیا تو میرے بھائی پھر بھاگ گئے یہاں سے کہ ہم فیصلے کو نہیں مانتے, ہمارے بڑے شفیق صاحب ہیں اور رفیق صاحب, جب تک وہ نہیں آئیں گے ہم فیصلہ نہیں کریں گے. میں نے کہا بھائی آپ نے اپنے ان کو اختیار دیا ہے, آپ پھر بھاگ رہے ہیں. بہرحال مینیجر کو یہ کہا کہ آپ برائے مہربانی آپ نے جرگہ سن لیا ہے, اگر وہ بھاگتے ہیں بھاگنے دیں, آپ اپنا فیصلہ کر دیں. تو وہ انہوں نے پھر ایک فیصلہ لکھ دیا اور اپنے پاس امانتاً رکھ دیا کہ ہم آپ کو یہ نہیں دیتے لیکن ہمارے پاس امانت ہوگا. اگلی دفعہ پھر ان کو ہم بلاتے ہیں کہ آ جائے اور بیٹھ جائے, اگر وہ نہ آئے تو پھر اس میں ہم کچھ امینڈمنٹ بھی کر لیں گے, ترمیم کر لیں گے, اور سخت قسم کے الفاظ دیں گے, آپ کو ہم جرگہ جو کاغذ ہے وہ آپ کو حوالہ کر دیں گے. صحیح ہے. تو منگل کے دن میرے خیال میں انہوں نے آنا تھا, پھر یہ منگل کے دن آئے ہیں, لیکن یہی تو میں اور پھر وہاں سے گالیاں گلوچ کر کے نکل گئے. تو جرگے نے مجھے پھر یہ فیصلہ دیا. یہ جرگے کا فیصلہ آپ کے یہ پاس؟ جرگہ کا فیصلہ ہے. تو اس جرگے میں بھی انہوں نے پہلے جو جرگہ ہوا تھا, کیونکہ جرگے اوپر جرگہ نہیں ہوتا تو وہی اسٹامپ پیپر جو تھا ان کو بھی. جرگے کے اوپر دوسرے جرگے کا فیصلہ آپ کے پاس؟ جی ہاں. اس کے مطابق کیا فیصلہ ہے؟ اس کے مطابق یہی ہے کہ جو جرگہ پہلا ہوا ہے اور ہم نے دونوں فریقین کو جو سنا ہے, تو فریق جو میں جو سجاد احمد ان کا جو ہم نے موقف سنا ہے اور اسٹامپ پیپر نے دکھایا, جو ایونٹس دکھایا, تو یہ حق بجانب ہے. تو ہمارا یہ ہے کہ ایک استدعا کرتے ہیں شفیق امینی صاحب کو, کیونکہ وہ امانت دار تھے, ان کے پاس پیسے تھے, انہوں نے خود بھی تسلیم کیے کہ میرے پاس آپ کے پیسے پڑے ہیں, اور جرگہ جو فیصلہ کرے گا میں اس کو منون تسلیم کر کے. شفیق امینی صاحب اس چیز کو تسلیم کرتے ہیں کہ آپ کے پیسے ان کے پاس بطور امانت پڑے ہیں؟ جی ٹھیک ہے. میں نے یہ بھی کہا تھا کہ اب امانت ہے تو کسی بھائی کو بھی نہیں دینا, مجھے بھی نہیں دیں گے, اور آپ جب تک ہمارا فیصلہ نہیں ہوگا آپ ان کو نہیں دیں گے. اصولی طور پہ یہ اصولی بات یہ تھی. تو جرگے اس وقت یہ بات سب موجود تھے, گواہ موجود تھے. بہرحال یہ فیصلہ ان کی ہمشیرہ لے گئے, میں نہیں لے گیا. میں نے کہا چلو شاید ان کے دل میں وہ تھوڑی سی وہ رحم آ جائے, تھوڑا رحم آ جائے, تو ہمارے اوپر تو رحم نہیں کرتے, اور بڑے آدمی ہیں. تو ہمشیرہ گئی ہے تو ان کے ساتھ بحث کرنے لگی, اور وہ روتی ہوئی بیچاری وہاں سے آ گئی. یہ فیصلہ بھی اس نے نہیں مانا. اس کے بعد پھر جو ہے نا جرگہ منتخب ہوا ہے. اس کے لطیف بھائی نے اس کو کہا کہ میں جرگہ کرتا ہوں. عرس مبارک تھا تو ان کے وہ ذمہ داری پر عرس ہو گیا ہے, اور پھر ہم نے ایک واقع اختیار دیا ہے. تو لطیف صاحب کا موقف تھا کہ ضمانت بھی میرے پاس ہوگی اور فیصلہ بھی میری مرضی سے ہوگا. تو میرے جرگے والے جو تھے انہوں نے کہا کہ پھر ہم کس لیے بیٹھے جب آپ اس طرح بات کرتے ہیں. انہوں نے کہا کہ اگر اس طرح بات نہیں کرتے تو میں فیصلہ ہی نہیں کرتا. میرے جرگے والوں نے یہ کہہ دیا کہ ہم بھی پھر بات نہیں کرتے, اگر آپ نہیں کرتے تو ہم بھی نہیں کرتے, ایسی کوئی بات نہیں ہے. وہ جرگہ انہوں نے اپنے پاس وہ جو ثبوت تھے, جو میں نے ضمانت پہ وہ اپنا ضمانت بھی دیا تھا اور اختیار بھی تھا, وہ ابھی تک اس کے پاس پڑا ہے, وہ نہیں دے رہا واپس. ٹھیک ہے. بہرحال میں گھر آیا ہوں رات کو, گھر میں نے بات کری کس طرح, وہ تو بھاگ گئے. پھر تو ان کی ہمشیرہ نے کہا کہ یہ کیا بات ہوئی. انہوں نے تو بھائی نے تو ذمہ دار بھی تھی کہ ہم مسئلہ حل کریں گے اور آپ کو اپنا حق دے دیں گے اگر آپ کا حق ثابت ہوا. تو رات کو مجھے کہیں کہ آپ وہاں چلتے ہیں, ان کے ہاں چلتے ہیں اور ان سے اپنا حق مانگتے ہیں. میں نے کہا میں نہیں جا سکتا, کیونکہ انہوں نے مجھے دھمکی دی کہ آپ کی پیسے میرے پاس پڑے, میں کھا رہا ہوں, آپ اگر زور ہو تو آپ مجھ سے لے لیں, نہیں ہو تو ہم کھاتے ہیں. میں نے کہا چلو ٹھیک ہے. جب اللہ نے شفیق امینی صاحب نے یہ بات کی؟ نہیں, لطیف صاحب نے یہ بات کہی تھی, اس کے چھوٹے بھائی نے. ٹھیک ہے. شفیق صاحب نے اس سے پہلے کہا تھا کہ چلو آپ کے پیسے میرے پاس ہیں, میں آپ کو نہیں. تو اس کے بھی میرے پاس وائس میرے پاس ریکارڈ میں موجود ہے, اس نے کہا کہ ہم آپ کو نہیں دے پیسے, آپ کے ہمارے ساتھ پڑے, زور ہو تو لے لو, تو ہم کہا رہے ہیں. میں نے کہا چلو ٹھیک ہے کوئی بات نہیں.
تو جب ہم وہاں پہنچ گئے تقریباً 11 ساڑھے 11 بجے کا ٹائم تھا. میری ساس بھی تھی وہاں پہ, مدر ان لا, وہ بہت ہی آج وہ بھی بڑی ضعیف ہے اور کمزور ہے, بیمار رہتی بیچاری. تو بڑی خوش ہوئی وہ اپنی بیٹی کو دیکھ کر, مجھے دیکھ کر بڑی خوش ہوئی. تو لطیف صاحب کو ہم نے بلا دیا, وہ سوئے ہوئے تھے اس وقت, تو وہ آیا. تو بہن نے کہا کہ ہمارا اس طرح مسئلہ ہے. تو بہن کو کہتا ہے کہ اگر خوشی سے آتے ہو تو آ جاؤ, نہیں ہے تو اس طرح مت آنا. بس میں نے کہا آپ بات مت کر لیں, میں تو آپ کے ساتھ ایز اے ڈرائیور آیا تھا, میں بات نہیں کروں گا. ہم نکلنے لگے, میں نے اتنی سی بات کر دی کہ جو گاڑیاں کھڑی ہیں نا یہ ہمارے پیسوں کی وجہ سے آپ نے لی ہیں, بس یہ بات تھی. اور وہ میرے بلی, اور اب یہ لفظ میں نہیں کہنا چاہتا کہ وہ انہیں مجھے اس طرح کہ وہ لڑتے ہیں آپس میں, وہ لوگ لڑاتے بھی ہیں, نام نہیں لے چاہتا لیکن خود سمجھ جائیں گے لوگ. مجھے یہاں سے گریبان سے اور گلے میں اس نے ہاتھ پکڑے, اس کی تصویریں میرے پاس ہیں, میں انشاءاللہ اسامہ صاحب کو وہ بھیج دوں گا, سینڈ کر دوں گا. تو مجھے یہاں پہ زخم بھی آ گئے, واپس آ گئے. تو شفیق صاحب نے یہ کہا کہ ہمارے پاس 45 کروڑ ہم نے فیصلہ کیا, ہمیں پتہ نہیں تھا. یہ تو والدہ صاحب نے جب محتسب کے ساتھ, صوبائی محتسب صاحبہ کے ساتھ کیس دائر کیا ہے بھائیوں کے اوپر اور شفیق صاحب کے اوپر اور ڈیچے والوں کے اوپر, تو وہ پھر حاضر ہو گئے سب. ڈیچے والے بھی آ گئے, ان میں میجر اقبال صاحب بھی تھے, وہ بھی آ گئے, میں بھی تھا. تو میجر اقبال صاحب نے اب موقف اختیار کیا ہے کہ ہم نے تو سارے پیسے شفیق صاحب کو دیے, اگر آپ کو نہیں مل تو ہم تو اس کے ذمہ دار نہیں ہیں. میں نے میجر صاحب کو اسی میڈم کے سامنے یہ بات کہی, میں نے کہا ٹھیک ہے آپ نے پیسے سارے دیے, ڈیچے کے ساتھ ہمارے پیسے نہیں رہتے, لیکن ایک بات یہ ہے کہ آپ نے غلط آدمی کو پیسے دیے. ہم نے جو اختیار دیا تھا وہ اختیار صرف تنازع حل کرنے کے لیے دیا تھا, یہ نہیں کہ ہم اختیار اس چیز کے دے رہے کہ آپ ہمارے پیسے بھی اٹھائیں. اس کا نہیں تھا وہ اختیار, اس کا نہیں تھا کہ ہم ہمارے پیسے بھی آپ اٹھائیں. اور دوسری میں نے یہ بات کہی کہ ابھی تک ہمیں معاہدہ نہیں ملا جو 2022 میں ہوا تھا, ابھی تک ہمیں وہ معاہدہ نہیں ملا, 2024 ہونے کو معاہدہ ہمیں نہیں ملا. ٹھیک ہے, تو وہ ریکارڈ ہمیں فراہم کی جائے کہ کتنے پیسے انہوں نے لیے ہیں. چلو لیے ہیں تو کتنے لیے ہیں, انہوں نے کہا آپ دفتر آ جائے گا, پھر انشاءاللہ آپ کے ساتھ ڈسکس کر لیں گے, آپ کو دکھا دیں گے. ہم نے کہا ٹھیک ہے. اور شفیق صاحب کے وکیل آئے تھے, میں نے میڈم کو پہلی بار کہا تھا کہ میڈم صاحب شفیق صاحب کے ہاتھ بڑے لمبے ہیں اور بڑے اپروچیبل آدمی ہیں, آپ ان کو نہیں بلا سکیں گے. میڈم بڑے باوقار خاتون ہیں اور اللہ نے ان کو ایک عزت اور مرتبہ اور رتبہ دیا ہے. انہوں نے کہا کہ آئے گا. تو میں نے وہی بات دہرائی, تو وکیل صاحب کو کہا کہ آپ کے شفیق صاحب کیوں نہیں آئے, کہنے کہ وہ نہیں آ سکتے, مصروف آدمی ہے, تو میں آیا ہوں. تو میڈم نے بڑے سخت لہجے میں ان کو یہ بات کہی کہ اگر تم اس وقت نہ ہوتے وکیل ان کے جونیئر, تو میں ڈی پی او صاحب کو فون کر دیتی کہ ان کو ہتکڑیوں میں آپ میرے پاس حاضر کر دیں. اور ان کے پیچھے وارنٹ بھی ہوا ہے, وہ بھی میں ان کو سینڈ کر دوں گا اسامہ صاحب کو, نان بیلیبل وارنٹ, اور 5000 روپے جرمانہ بھی کیا ان کو. ٹھیک ہے جی. پھر جب ہم ڈیچے آ گئے, ڈیچے کے ساتھ ہم بیٹھ گئے, تو میرے ساتھ دو میرے ساتھ ساتھی تھے, دوست ہیں میرے, ایک ڈاکٹر سربلند خان اور ایک ہمارے ایک بڑے معزز ہیں ملک رؤوف خان صاحب, جو کہ ہمارے مرید بھی ہیں, میرے والد صاحب کے مرید ہیں, وہ بھی ساتھ موجود تھے. تو انہوں نے کے سامنے انہوں نے ریکارڈ منگوا دیا. جب ریکارڈ منگوا دیا تو انہوں نے کہا دیکھیں ہم نے تو آپ کو بہت بڑی رقم دی ہے. میں نے کہا کتنی رقم دی ہے, دیکھو ہمیں تو 45 کروڑ بتا رہا ہے. کہہ رہی کہ نہیں یار ہم نے 93 کروڑ روپے دیے ہیں. میں بڑا حیران ہوا, انہوں نے مجھے ریکارڈ چیک کرائے, میں نے خود دیکھے, اپنی آنکھوں سے دیکھیں, خود کانوں سے سنے, اور میرے جو ساتھی ہیں اس چیز کے گواہ ہیں شاید ہے. ایک اور آدمی تھے ڈیچے کے نمائندے بھی ہیں, آپ کو بتا دیں کہ میں نمائندہ ہوں, ہے یا نہیں یہ اللہ کو پتہ ہے, لیکن سعید نام ہے ان کا, وہ بھی بیٹھا ہوا تھا, وہ بھی اس کے شاید اور گواہ ہیں کہ ہاں 3 بندے گواہ کہ ہم نے 93 کروڑ روپے ان کو دیے ہیں. پھر میں نے کہا کہ چلو ہم اس کی تصویر لیتے ہیں آپ سے, یا فرسٹ دیں. تو انہوں نے کہا کہ نہیں اس کی ہم نہیں دے سکتے, جو آپ کا معاہدہ ہوا ہے. میں نے کہا چلو کم از کم وہ تو دے دو جو ہمارا معاہدہ ہوا ہے, جس پہ ہم نے سائن کیے ہیں. اس کے بعد انہوں نے اپروچ کر کے ان کو کہا کہ ان کو مزید رقم دے دیں, ان کی زمین مہنگی ہے, تو آپ ان کو خوش کر دیں, یہ جو ہے اس پیسوں کے اوپر راضی نہیں ہے. تو وہ معاہدہ جب ہمیں مل گیا, میں جب دیکھا اس میں بھی تقریباً 48 کروڑ 50 لاکھ روپے ہیں, اور 7 کروڑ 83 لاکھ غالباً وہ لطیف صاحب کو دیے, تو اس حساب سے تقریباً 56 کروڑ 33 لاکھ روپے بنتے ہیں. تو یہ بھی خاصی معقول رقم ہے, بڑی رقم ہے, ہیوج اماؤنٹ ہے. تو 45 کروڑ اور 56 میں بہت زیادہ فرق ہے. تو چوری ہوتی ہے, اور غبن تو غبن ہوتا ہے, چاہے 1 روپے کا ہو چاہے کروڑ روپے کا ہو. بہرحال وہیں سے پھر ہم آ گئے. تو یہی بات حامد میر صاحب نے پھر اپنے پروگرام میں یہ بات کہی, پھر ہم ان کے پاس گئے, ان سے بات کی. اور اچھا ہم تھوڑا آگے چلتے ہیں, ٹو دا پوائنٹ, ہم کچھ چیزیں یہاں پر ڈسکس کر لیں. آپ کے پاس ٹوٹل ثبوت موجود ہیں. اس وقت
آپ کے وہ کال کتنے آپ کے پینڈنگ پیسے شفیق امینی صاحب کی طرف پڑے ہیں؟ آپ کو وصول بھی کر چکے ہیں؟ ہاں میں وصول کر چکا ہوں. میں کیونکہ میں نے اللہ اور ان کے حبیب کو جواب دینا ہے روز قیامت، تو میں تو یہ بات کرتا ہوں. لیکن مجھے اپنے بھائیوں کا پتہ نہیں کہ وہ ان سے انکاری کہ وہ کتنی رقم ان کو ملی، وہ نہیں بتاتے ہیں. لیکن میں جرگے کو بھی نہیں بتایا کہ میں نے اتنی 12 کروڑ روپے رقم میں نے لی ہے. 12 کروڑ اور تقریباً 285 مرلہ میرے زمین بنتی ہے. تو 93 کروڑ حساب سے جو ہے نا 15,10,000 روپے پہ یہ مرلہ بکا ہے. اس حساب سے تقریباً میرے 44 کروڑ روپے بنتے ہیں. 12 کروڑ وصول ہو چکے ہیں اور 32 کروڑ رہتا ہے. ان 285 مرلوں میں جو میرا اپنا حصہ ہے اور جو میرا اپنا حصہ ہے اور بہنوں کا حصہ ہے، جو یہ اس کے ثبوت ہے، یہ میری جو بہنوں نے تو آپ نے اپنی بہنوں کو جو قیمت ادا کی ہے جی اس کے مطابق اس کے مطابق جی ہاں تقریباً یہ انگوٹھے ان کے ہیں سب بہنوں کے، ان کے پاس وائس میرے پاس ثبوت بھی ہیں. یہ دیکھیں آپ، یہ 5 بہنوں کا حصہ 5 بہنوں کو آپ نے حصہ دے دیا. جی ان کا حصہ بےکتی سے خریدا ہے میں نے، بےکتی سے میں نے خرید لیا ہے. جی جو ڈی ایچ اے سے حصہ ملے گا وہ آپ کے حصے میں آئے جی گا. وہ میرے حصے میں آئے گا. ٹھیک ہے. اس کے علاوہ ایک جو بھائی ہے، چھوٹا بھائی ضیاء محمد، وہ ایک فائل بیچ رہا تھا مارکیٹ میں. صحیح ہے. جی ہاں یہ ایک فائل اس نے بیچی، 20 مرلے کا فائل ہے ضیاء نے. یہ اس کے سائن ہے، اس نے رقم بھی وصول کی اس میں سے. یہ تصویر بھی ساتھ دکھا دیں. یہ اس بندے نے خریدی تھی، یہ ٹرانسفر نہیں ہو رہا تھا کیونکہ وہ ٹرانسفر تو نہیں ہو سکتا، ہماری فائلیں تو امانت پڑی تھی. تو یہ بیچارے تو پھر میرے خیال میں فوت بھی ہو گئے. تو اس بندے نے کہا سعید نے کہ آپ کے بھائی کو فائل دیتے ہیں، یہ فائدہ اگر نقصان ہے تو آپ کے بھائی کو چلا جائے. اب یہ بیچارہ تو فوت ہو گیا. تو پھر سعید صاحب کے ساتھ بھی میں نے ایک اسٹامپ پیپر لکھا. میں نے کہا یہ اچھا آپ کی والدہ کو جی اور والدہ ایک کو بہن باقی حصہ دار بچتی ہے. ہاں بچتی ہیں. ان کا حصہ کدھر ہے؟ ان کا حصہ شفیق صاحب کے پاس پڑا ہوا ہے. وہ کیوں نہیں دے رہے؟ وہ اس لیے نہیں دے رہے، اس میں ایک عجیب سی لاجک ہے. شفیق صاحب نہیں چاہتے کہ ہم بھائی آپس میں اتفاق کر لیں. اگر ہمارا اتفاق ہو جاتے تو شفیق صاحب یہ رقم خوشی سے دیں گے یا غم سے دیں گے، ان کا اپنا موقف ہوگا. لیکن یہ رقم ان کے ہاتھ سے نکلے گی. اتنی بڑی اماؤنٹ جب ان کے ہاتھ سے نکلی تو ظاہر سی بات ہے دکھ تو ہوتا ہوگا نا. جب پیسے اندر دل میں ایک دفعہ جائے نا تو اس کا نکلنا بڑا مشکل ہو جاتا ہے. یہ بڑی ایک عجیب قسم کی ہے جو آج کل پیسوں کی جو ہے مادی دور ہے، اس کی بڑی اہمیت ہے. تو وہ نہیں چاہتے کہ ہم اس رقم کو ان بھائیوں میں تقسیم کر لیں. اگر یہ راضی ہو گئے تو پھر تو مسئلہ ہی ختم ہوا. قسم جو ہماری ایشو ہے، تنازع ہے، وہ ختم ہو جائے گا. حالانکہ جب اختیار دیں تو اس وقت سب اتفاق سے تھے. اب پتہ نہیں مجھے نیلم کی یہ میں نے تو یہی بھی کہا ہے کہ دیکھیں 2022 سے پہلے ان کی اثاثات جات وہ چیک کر لیں. ابھی میں ان کے گھر کا آدمی ہوں، ان کے دسترخوان پر بیٹھا ہوں، مجھے سب کچھ پتہ ہے. ابھی جو انہیں جائیدادیں بنائی ہیں، جو گاڑیاں خریدی ہیں، اور 9/11 میں میرے خیال میں ایک دوست بتا رہے کہ ان بھی وہاں پہ فلیٹس لیے ہیں، ان کے کچھ پیسے آتے ہیں. حالانکہ وہ کام شروع نہیں ہوا لیکن پھر بھی ان کو پیسے ملتے ہیں. اچھا اب بات یہ ہے کہ آپ کی والدہ کو، آپ کی بہن کو حصہ نہیں ملا ڈاکٹر کی طرف سے، اور آپ کے پینڈنگ پیسے بھی ہیں. جی تو اس حوالے سے آپ نے جرگہ بھی کیا، اس وقت ابھی تک ان کا کوئی رپلائی نہیں ہے؟ جی بالکل نہیں کیا. تقریباً 2.5 سال سے میں ان کے پیچھے بھاگتا رہا ہوں کہ اللہ اور رسول کا واسطہ ہے ہمیں بٹھاؤ، آپس میں ہمیں بٹھاؤ. حساب کتاب کا مسئلہ اتنی بڑی بات تو نہیں، رات کو بھی ہو سکتی ہے اور دن کو بھی ہو سکتا ہے. حساب کتاب تو اس میں تو کوئی شک و شبہ نہیں ہوتا. تو جو بھاگتا ہے وہ تو پھر شور ہوگا. جو ڈاکٹر شفیق امینی اگر آپ کے سامنے آ کے بیٹھ کے اس کو بات کریں، آپ بیٹھنے کے لیے تیار ہیں؟ بالکل میں تیار ہوں. میں تو جب آپ ان کی انٹرویو لے رہے تھے تو اسی وقت بھی میں کمنٹس میں یہی کہتا کہ بھائی اسامہ صاحب ہمیں بھی بلائیے، مجھے بھی بلائیے، میں بھی آتا ہوں، میرے سامنے یہ بات کر لیں. میں بالکل تیار ہوں شفیق صاحب کے آمنا سامنا میرے ساتھ دو بدو بیٹھ جائے. بالکل 9-10 چیزیں اور بھی ہیں، میں ثابت کر دوں ان کو کہ یہ مدعی بن گئے. اسٹامپ پیپر سے انکار کرنا، میں اٹھ رہا تھا مجھے اٹھنے نہیں دیا. اس کے بعد پھر میں نے کہا کہ 1,30,00,000 روپے مجھ سے بھائیوں نے لیے، یعنی کہ ان کے اپنے پیسے تھے. میں نے کہا وہ بھائی وہ بیچارے معافی صلح کے لیے آئے کہ ہم آپ سے معافی مانگتے ہیں، چھوٹا بھائی
نمائندہ بن کے آیا مجھ سے معافی مانگی ہے کہ بھائی ہم آپ سے معافی اچھا، مانگتے ہیں. جو آپ باتیں کر رہے ہیں اس کے تمام ثبوت آپ کے پاس موجود ہیں؟ بالکل موجود ہے جی، میں نے آپ کو دکھا دیے ہیں، اور میں آپ کو انشاءاللہ واٹس ایپ پہ بھی آپ کو واٹس ایپ پہ کر دوں گا انشاءاللہ. ٹھیک ہے، جزاک اللہ پیر سجاد صاحب، آپ ہمارے ساتھ موجود تھے. آپ مزید کچھ کہنا چاہیں آخر میں پروگرام میں، آپ کہہ سکتے ہیں. میں ایک بات کہنا چاہتا ہوں کہ جب شفیق صاحب آپ کے پروگرام میں انوائٹ تھے تو لوگوں کا ایک بڑا اس میں لبیک لبیک یا رسول اللہ، ہم بھی مانتے ہیں، ہم بھی لبیک والے ہیں، سارے جتنی بھی سنی ہیں وہ لبیک والے ہیں. ٹھیک ہے، تو مجھے سمجھ نہیں آتی کہ یہ جہاد پہ جا رہے ہیں یا خدا نخواستہ کوئی ایسی بات ہو گئی کہ سارے ایسے نعرے لگا رہے تھے. تو ایک دنیاوی انٹرویو تھی اور وہ اس طرح کر رہے تھے. بال یہ ایک ان کے جذبے تھے اور ان کے، میں اس میں نہیں جانا چاہتا. تو میرا یہ موقف ہے کہ اگر ایک آدمی اپنے، جو میرے بچے ہیں وہ ان کے بیٹے لگتے، بھانجے ہیں بھانجیاں ہیں اور ان کے اپنے بیٹوں جیسے ہیں، اگر وہ ان کا حق مار سکتا ہے اور کھا سکتا ہے تو آگے سے وہ قوم کے لیے کیا وہ اس کا ہوگا. ایک اتنی بڑی جماعت تحریک لبیک پاکستان، جو ان کا دار و مدار اسی ایک نعرے پر ہے کہ ہم نے حضور کے دین کو تخت پر لانا ہے، تو یہ اپنے گھر سے نہیں لا سکتے تو پاکستان میں کیسے وہ کریں گے؟ مجھے اس کی سمجھ نہیں آتی. جب ان کو پتہ بھی ہے کہ ان کے بھائی ہیں، والدہ ہیں، اور ایک شریعت کا مسئلہ ہے، شریعت کا مسئلہ اس میں اسلام اچھا پہ پیر فرق صاحب، نہیں ہے. جی ڈاکٹر صاحب نے میرے پروگرام میں بات کی کہ 7 پشتوں تک بھی آپ یہ ثابت نہیں کر سکتے ان پر الزامات. ظاہر سی بات ہے، پاکستان میں ایسی آپ نے دیکھے ہوں گے بڑے بڑے لوگ، انہوں نے بڑے کرپشن کی، ابھی تک کوئی ثابت نہیں کر سکتا. جو چوری کرتے تو اپنے دروازے وہ پھر اس طرح کرتے، لیکن ایک دروازہ کھل جاتا ہے اس سے. وہ انشاءاللہ ہم ثابت کیا بھی ہے اور ثابت کریں گے بھی. لیکن میں یہ کہتا ہوں کہ ان کی 8 پشتیں بھی اپنے آپ کو صاف کر دیں. جو میں نے کی ہے نا، جو باتیں میں نے کی ہے، میرے سامنے آ کر اس کی تردید کر دیں. اس کی 8 پشتیں بھی انشاءاللہ یہ ثابت نہیں، اپنے آپ کو صاف نہیں کر سکے کہ جو کے اوپر میں نے جو بات کی ہے. الزامات نہیں ہے، یہ الزامات نہیں، یہ بالکل حقیقت ہے. الزام تو الزام ہوتا ہے، یہ الزام نہیں، حقیقت ہے. تو میرے پاس ان کے گواہ بھی ہیں، موجود بھی ہے، شہادت بھی ہیں، گواہ بھی ہیں، اسٹامپ پیپر بھی ہے. ان کے ساتھ میری خود بات چیت ہوئی ہے اور ان سے میری جو ہے نا وائس پہ بھی بات چیت ہوئی ہے واٹس ایپ کے ذریعے سے، وہ بھی میرے پاس موجود ہیں. تو میں بھی یہی ان کو کہتا ہوں کہ انشاءاللہ آپ کی 8 پشتیں بھی جو ہے نا آپ کو صاف نہیں کر سکیں گے انشاءاللہ. چلیں، جزاک اللہ. پیر سجاد صاحب آپ ہمارے ساتھ موجود تھے. پیر سجاد صاحب کا موقف آپ نے سنا، جس طرح سے انہوں نے گفتگو فرمائی ہے، تمام تر ثبوت آپ کے سامنے رکھیں. اس کا فیصلہ آپ کریں گے. ڈاکٹر صاحب کا بھی پروگرام میری ٹائم لائن پہ موجود ہے. پیر سجاد صاحب کا پروگرام آج آپ کے سامنے رکھ رہے ہیں. آپ نے دونوں انٹرویو سننے کے بعد اس کا فیصلہ آپ نے کرنا ہے. یہ آپ عوامی عدالت میں اس کو لے کر جا رہے ہیں. اس کے ساتھ اپنے میزبان اسامہ زاہد کو دیجیے اجازت. اللہ نگہبان.